لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد اس کے بعد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلخیص المطالعہ. تلخیص المطالعہ کا مطلب ہوتا ہے ایک تو مطالعے کے دوران جو اہم چیزیں آئے اس کو آپ لکھیں، اور دوسرا ہوتا ہے جب آپ نے ایک کتاب کا مکمل مطالعہ کر لیا، یا اگر کتاب بڑی ہے تو اس کے ایک حصے کا مطالعہ کر لیا، یا ایک باب کا مطالعہ کر لیا، تو آپ اس کا ایک صفحے میں خلاصہ لکھ لیں کہ آج جو ہے میں نے یہ کتاب کا نام، کتاب کے مصنف کا نام، جہاں سے وہ کتاب چھپی ہے اس کا نام، کتنے صفحات پر مشتمل ہے، بنیادی معلومات کتاب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کتاب کے بارے میں خلاصہ کہ کیا اس کتاب میں کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، ان سب کو جو ہے آپ ایک صفحے پر لکھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ دوبارہ اس کتاب کے بارے میں جاننا چاہیں گے یا کبھی آپ کو اس کتاب کی ضرورت ہوگی تو پھر پورے کتاب کے مطالعے کی ضرورت نہیں ہوگی، جو آپ نے نوٹ لکھا ہے اس پر ایک نظر ڈالنا آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، پوری چیزیں آپ کے ذہن میں خود بخود آ جائیں گی. اس کے بعد آتا ہے المطالعۃ الجماعیہ. المطالعۃ الجماعیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اجتماعی مطالعہ. یہ بھی بہت اہم ہے اور بہت ہی مفید ہوتا ہے کہ ایک کتاب کا جو ہے انتخاب کیا جائے ایک کتاب کا، اور 5-6 آدمی جو ہے مل کر انتخاب کریں، وقت متعین کر لے کہ اتنے صفحات کل سب کو پڑھ کے آنا ہے، اور جب سب پڑھ کر آ جائیں تو پھر اس کی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ ایک آدمی پڑھے، سب جو ہے اس کو سنیں، اور پھر جو اضافہ کرنا ہو اس میں اضافہ کیا جائے، یا پھر یہ کہ ہر آدمی جو ہے ایک صفحہ پڑھے اور جو اس کو سمجھ میں آیا ہے اس کو بیان کرے. تو یہ الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے قراءۃ العبارۃ عند استاد. کسی استاذ کے پاس جا کر عبارت پڑھی جائے. یہ عبارت کو صحیح کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے کہ آپ کسی استاذ سے درخواست کریں کہ میں روزانہ آپ کے سامنے ایک صفحہ، آدھا صفحہ، کوئی سطرے پڑھوں گا، آپ جو ہے اس کو سن لیا کیجئے اور اس کی اصلاح کر دیا گی. اسی کے ساتھ ساتھ ہے تدریس الکتب. سب سے اہم چیز کتابوں کو سمجھنے کے لیے کتابوں کو پڑھانا ہے. جو کتاب آپ پڑھا لیتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتی ہے. اس لیے جب انسان خود پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور جب پڑھانے کے لیے پڑھتا ہے تو پھر اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے المطالعۃ الجہوریہ. جب بھی ہم مطالعہ کریں تو بلند آواز سے پڑھیں. بلند آواز سے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم جو بولتے ہیں وہی سنتے ہیں تو پھر وہ چیز زیادہ یاد رہتی ہے. اس کے بعد ہے مطالعۃ المجلات، یعنی خاص طور پہ زبان کے تعلق سے اگر ہمیں مطالعہ کرنا ہو تو مجلات کا مطالعہ کرنا بھی جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ نئے الفاظ اور نئی تعبیرات آپ کو مجلات سے ہی حاصل ہوں گی. تو یہ چند ضروری چیزیں ہیں مطالعے کے تعلق سے. اس کے بعد ہم نے آخر میں لکھی ہے الصعوبات والاخطاء وحلولها الناجعہ. کیا دشواریاں ہیں جو مطالعے کے سلسلے میں پیش آتی ہیں اور اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے ترک المطالعہ بسبب عدم الحفظ. بسبب عدم الحفظ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اساتذہ نے تشکیل کی، ترغیب دی، ہمت بڑھائی تو مطالعہ تو شروع کر دیا، اور 2-3 کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد جب ہم نے ذہن پر زور ڈالا تو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا ہے ہم نے کیا پڑھا، کہاں کیا پڑھا. تو اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے مطالعہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یاد ہی نہیں رہتا تو ہم مطالعہ کرنے کا ہمارا فائدہ کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. خود مجھے بھی یہ دقت تھی اور بہت سے لوگوں کو. تو جب ہم نے اپنے استاد سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو انہوں نے
پہلے تو یہ کہا کہ بھائی ہمیں یاد نہیں رہتا تو تمہیں کیا یاد رہے گا. مطلب یہ تھا کہ یہ ہر ایک کا یہی حال ہے کہ جو بھی مطالعہ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ سب چیزیں اس کو یاد رہے، بلکہ انسان کا جو ذہن ہے وہ ایک الماری کی طرح ہے. جس طرح الماری میں ہم اپنی فائلیں، کاغذات وغیرہ رکھتے ہیں تو جو بھی رکھتے ہیں وہ اس میں محفوظ رہتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو کاغذ ہم نے پہلے رکھا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ کاغذ اوپر آ جاتا ہے. تو اسی طرح ذہن میں جو بھی چیز جاتی ہے وہ اس میں جو ہے باقی رہتی ہے، اور جب وہ بار بار جو ہے ہمارے ذہن کے سامنے آتی ہے تو پھر وہ جو ہے پختہ ہوتی چلی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کو اس بچے کا واقعہ معلوم ہے جو ہے درجے سے ہاتھی آنے پر بھی جو درجے سے اٹھ کر نہیں گیا، اور اتنا ایک جملہ ہم نے کہا تو آپ کے سامنے جو ہے وہ پورا واقعہ ذہن میں آ گیا. یا پھر یہ کہ کیا آپ کو ہجرت کا واقعہ معلوم ہے، تو اتنا کہنا تھا کہ آپ کے سامنے ہجرت کا پورا سفر جو ہے آپ کے سامنے آ گیا. کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ آپ نے ان واقعات کو اتنی مرتبہ پڑھا سنا کہ اب یہ واقعات کی جو ہے یہ واقعات پورے کے پورے آپ کے ذہن نشین ہو گئے ہیں، اور ایک جملہ کہتے ہی وہ پورا جو ہے آپ کے ذہن کے پردے پر چلنے لگتے ہیں. تو کبھی بھی یہ سوچ کر جو ہے ہمیں کبھی بھی جو ہے مطالعہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کے بعد ہے ترک المطالعہ بسبب عدم الفہم. بہت سے لوگ جو ہے کہیں پر کوئی عبارت سمجھ میں نہیں آئی، ارے بھائی ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے تو مطالعہ چھوڑ دیا. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کو دقت ہو، دشواری ہو، کچھ عبارتیں ہوں جو سمجھ میں نہ آئے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے. ترک المطالعہ بسبب عدم النشاط. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہی کتاب ہاتھ میں لی نیند آ گئی، ہے نا. تو اس سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے. اسی لیے ہم نے بتایا تھا کہ ایسے وقت کا اختیار کریں جس وقت آپ جو ہے ذہنی اعتبار سے چست رہتے ہوں. عدم الوقوف علی التعبیرات الجیہ. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں چلو بھائی آپ نے کہا کہ ہم جو ہے اہم چیزوں کو نوٹ کریں، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اہم چیزیں کیا ہیں؟ تو یہ جو ہے آپ کو کثرت مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوگی. جس طرح آپ بازار جاتے ہیں ہے نا، سبزی خریدنے، مچھلی خریدنے، تو جب پہلے دن آپ بازار جاتے ہیں تو آپ جو ہے کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں، ہے نا، اور وہ چیز آپ کو سستی مل جاتی ہے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن جب آپ گھر آتے ہیں، خاص طور پہ مچھلی کے بارے میں، تو جب آپ گھر آتے ہیں تو خوشی سے جو ہے گھر والوں کو بتاتے ہیں، لیکن جب گھر والے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے بھائی یہ تو جو ہے مچھلی سڑی ہوئی ہے، اس لیے جو ہے اس نے سستے میں دے دی. تو ایک مرتبہ، دو مرتبہ اس طرح کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں جا کر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز جو ہے خراب ہے. اب اس کے لیے آپ کوئی کتاب تو نہیں پڑھتے نا کہ بھائی دیکھو سبزی اگر اس طرح کی ہو تو وہ جو ہے تازی ہوتی ہے، مچھلی اس طرح ہو تو تازی ہوتی ہے ورنہ وہ باسی ہوتی ہے. ایسا تو نہیں، بلکہ آپ جب بار بار جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا جو ہے بری ہے. تو اسی طرح کتابوں کے معاملے میں بھی جب آپ ایک کتاب، دو کتاب، تین کتاب، چار کتاب کا مطالعہ کریں گے تو پھر جو ہے آپ کو جا کر اس کے بارے میں اس بات کا علم ہونے لگے گا کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. اور آخری بات جو ہے احتیاج الوقت الکثیر الی حل العبارات. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے عبارتوں کو حل کرنے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے جو ہے طے کیا کہ ہمیں 10 صفحے پڑھنے ہیں اور اس کے لیے 1 گھنٹہ ہم نے وقت طے کر دیا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ہی صفحے میں 1 گھنٹہ لگ گیا، ہے نا. تو اس میں ایک تو بات یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی کبھی شروع میں ایسا ہوتا ہے تو اس پر آپ کو جو ہے پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ اس دن کم مطالعہ کرے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کی جو ہے پابندی نہیں چھوٹنی چاہیے، بلکہ اس پر جو آپ نے مطالعہ کیا ہے اسی کو آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں. اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ درسی مطالعے میں ایک ایک لفظ کی جزئیات کو جاننا ضروری ہوتا ہے، لیکن غیر درسی میں ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز کو حل کریں، ہے نا. اسی لیے حضرت مولانا واضح رشید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مطالعے کے لیے عربی عبارت کے حل کے لیے سب سے بہترین لغت کون سی ہے نا. تو بہت لوگوں نے جو ہے اپنی اپنی رائے دی. کسی نے کوئی زبان، کسی نے کوئی لغت بتائی، المعجم الوسیع، القاموس الوحید، القاموس الجلی، الگ الگ لغتوں کے نام بتائے گئے. لیکن حضرت مولانا واضح رشید رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں فرمایا کہ مطالعے کے لیے سب سے بہترین لغت جو ہے وہ سیاق و سباق ہے.
کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ غیر درسی مطالعہ کر رہے ہوں تو اس وقت ہر لفظ کو جو ہے آپ کو چھان پھٹک کرنا اور لغت میں دیکھنا یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر آپ جو ہے آگے بڑھتے چلے جائیں. جہاں بالکل ہی آگے نہ بڑھ پا رہے ہوں تو وہاں پر آپ جو ہے دیکھ لیا کریں. تو شروع میں اس طرح کرنے سے آپ کو آسانی یہ ہوگی کہ آپ کا جو ہے مطالعے کا جو سلسلہ ہے وہ رکے گا نہیں بلکہ آگے جاری رہے گا. پھر جب آپ جو ہے جب آپ کی مطالعے کی رفتار تیز ہو جائے تو پھر جو ہے آپ ہر لفظ کی چھان پھٹک کر سکتے ہیں. پھر آخر میں ہم نے لکھا ہے المطالعۃ حیات، یہ جو ہے زندگی، مطالعہ جو ہے یہ زندگی ہے. ایک طالب علم کے لیے مطالعے کی وہی حیثیت ہے جو کہ مچھلی کے لیے پانی کی ہوتی ہے. اور آخر میں ہم نے لکھا امت اقرا لا تقرا، کہ وہ امت جس کا پیغام ہی اقرا ہے وہی جو ہے آج کل پڑھنے سے دور ہے، مطالعے سے دور ہے. عام لوگوں کی تو بات دور کی بات، خود جو خاص لوگ ہیں، طلبہ ہیں، ان کا بھی یہ حال ہے کہ کئی دن گزر جاتے ہیں اور ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مطالعہ کیا کر